السلام علیکم جی. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بات 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی, بس یاد دہانی کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ پاناما کا جو کیس تھا وہ سب سے پہلے جو تھا وہ جماعت اسلامی نے اٹھایا اور سراج الحق صاحب پٹیشنر بن کے عدالتیں چڑھے اور عدالت نے اپنی مرضی کا نام اس میں سے پک کیا اور اس نام میں سے ایک دوسرا نام نکالا جو پاناما میں نہیں تھا, جو کہ نواز شریف کا تھا. اس کو سزا دے دی اور جناب سراج الحق صاحب کو جو تھا وہ الٹی سیدھی سنا کے عدالت سے باہر نکال دیا. اس کے بعد یہ پہلا مقدمہ تھا جو کہ آیا اس امر کے اندر. پھر جناب ختم نبوت کا خانہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور وہ نہیں رکھا, اس کی نشاندہی بھی جماعت اسلامی نے کی, جس کی بنیاد کے اوپر جو تھا. اچھا, اس پاناما کے کیس کو پھر جماعت اسلامی کو تو باہر نکال دیا گیا, پھر پی ٹی آئی لے دوڑی. یہ فرنٹ رنر ہے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی. کیوں ہے یہ جماعت اسلامی کو بتانا چاہیے, لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ وہ فرنٹ رنر کیوں ہیں پی ٹی آئی کے. پھر دوسرا ایشو یہ ہوا, وہی جو میں نے آپ کو بتایا ختم نبوت والا. ختم نبوت کے خانے کی نشاندہی بھی جماعت اسلامی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے کی اور اس کے بعد پھر اس کو ہائی جیک کر لیا. اور شیدہ ٹلی جو تھا, پنڈی کا مسلی شیدہ ٹلی, وہ نعرہ لگواتے ہیں نا فیصل آبادی جو ہیں ہمارے, وہ سسرالی جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے جو تھا وہ پنڈی کا مسلی صاحب نے اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت قرار دے دیا. تا آن کے پھر مجاہد ختم نبوت صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ حریم شاہ کے ذریعے جاری کروانا پڑ گئی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا اس کو میچے میں رکھنا تھا نا. شیخ رشید کو میچے میں رکھنے کے لیے اس کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کروا دی گئیں اور آڈیوز جاری کروا دی گئیں کہ شیدہ ٹلی اپنی اوقات میں رہے. اور یہ بائی دا وے یہ 4تھے فلور سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا جی, وہ جناب شیخ رشید صاحب کے بعد پھر وہ بن گئے جماعت اسلامی, خالی پاکٹ رہ گئی. اب پھر جناب اس کو لیڈز کر رہی ہے جماعت اسلامی فرنٹ سے, اور وہ ہے ٹرانسجینڈر والا ایشو. میں پچھلے ولاگ کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈال چکا ہوں اور میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پھر اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے پھر فرنٹ رنر بننا ہے اور اس کو پی ٹی آئی نے لے لینا ہے, اور پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کر لیا. جیسے ہی جناب عوریہ مقبول جان چیئرمین علماء ونگ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا اس کے اوپر ٹویٹ آیا, اور ایک ہی ٹویٹ انہوں نے, ٹویٹ کیا ہے, وہ جو میکرون ہے فرانس کا جو صدر ہے, وہ اس کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. دونوں نے آپس میں گوڈیز کا ایکسچینج کیا ہے, ایک دوسرے کو ہنسے ہیں وہ تصویریں لگا کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس نے جناب کیا کیا تھا, اور یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہنس کے مل رہا ہے. بھائی اس کو ملیں گے تو اس کو بتائیں گے نا کہ ہمارے جذبات اس سے مجروح ہیں. اس کو اگر آپ اس سے نہیں ملتے تو ان کو ہمارا کس چیز کا پار ہے, ہمیں ہی ضرورت ہے نا ان کی, خیرات مانگنے کے لیے بھی اور ٹیکنالوجی لینے کے لیے بھی. آپ اس سے جا کے ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ سر یہ دیکھیے محلے کے اندر آپ کو کسی سے شکایت ہو, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی ماں بہن ایک کرتے رہیں, اس کی طرف وٹے مارتے رہیں, وہ بھی جواب میں وٹے مارتا رہے گا. ٹھیک ہے, جو شرفا کا طریقہ کار ہے, میں یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا, میں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کی بات نہیں کر رہا, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اکیلے یا اپنے ساتھ 1-2 ہمسایوں کو لے کے ان کے گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں, وہ صاحب باہر آتے ہیں, ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم آپ کے پچھلی طرف والے ہمسائے ہیں اور آپ کے ساتھ پاس ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ جی آئیے اندر بیٹھیے. آپ اندر بیٹھ کے تو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے بچے جو ہیں وہ گڈیاں اڑانے کے بہانے چھت پہ چڑھتے ہیں اور ہماری طرف وٹے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو گیا. وہ دیکھیں, وہ اس کے بعد آپ اسے اپنے موبائل کی ویڈیو فوٹیج دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں جناب نیچے اینٹیں توڑ کے یہ وٹے بنا رہے ہیں اور یہ اوپر جا کے انہوں نے مارے, اور یہ دیکھیں جناب یہ والے وٹے ہماری طرف مارے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے ظاہر اگر وہ کوئی انسان کا بچہ ہو, کوئی یوتھیا نہ ہو, تو وہ کہے گا کہ سوری میں ان کو منع کروں گا, سمجھاؤں گا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, آپ چائے پی کے جائیں, پانی پی کے جائیں, آپ وہاں سے آ جاتے ہیں. اگر آپ کے ان کے ساتھ کوئی بول چال ہی نہیں ہے یا آپ ان کے ساتھ بول چال سانجھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اور یہ مقبول جان پھر احتجاج کیسے ہوگا یار. انہوں نے 4 سال سے پاکستان میں اپنا سفیر نہیں بھیجا, یا نہ آپ کا سفیر وہاں پہ ہے میرا خیال ہے پاکستان کا.
وہ ان کا سفیر ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہماری بات سنیں. ان کا سفیر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نا کہ وہ ہماری بات سنے گا. ٹھیک ہے، تو یار اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی میل ملاقات بول چال نہیں ہوگی، کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، تو ہم اپنا احتجاج کیسے پہنچائیں گے ان کی طرف؟ عوامی سطح پہ اور ہوتا ہے، حکومتی لیول کے اوپر اور ہوتا ہے. تو اولیاء مقبول جان سے پہلے وہ جو نام نہاد کینسر سروائیور ہیں، جس نے پاکستان پنجاب کے تمام ہسپتال کا بیڑا غرق کر دیا تھا، جب میں کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ بدتمیزی کرتے ہیں. آج سارے بدتمیزی کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے پھر جو بک بک کی اس کے اوپر اور اپنی ذہنی بیماری کا ثبوت دیا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ فیصل جوید تے پہلے ہی نکر تے بیٹھا ہوں نا، وہ ایک تصویروں کا سیٹ ہے جو سارے کے سارے یوتھیے اور یوتھڑے اس کو شیئر کر رہے ہیں. مطلب ایک ہے تصویروں کا سیٹ اور وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میکرون کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات جو ہے نا، وہ عین توہین رسالت ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر ناباشد. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے ختم نبوت والے ایشو کے اوپر بھی پھڈا ڈال کے تو یہ ثابت کیا تھا کہ یہ سارے توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ اس کو بڑے گھٹیا اور ذلیل انداز میں اس طرح انہوں نے اس ایشو کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. جتنے پھر بھی نہیں سن، ہیلی کاپٹر چلانا پڑا تھا، سنگل لارجسٹ پارٹی بڑے بن گئے تھے، سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی، حالانکہ ہتھوڑا بھی ساتھ تھا، بندوق بھی ساتھ تھی، قلم بھی بک گیا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود جتنے پھر بھی نہیں سن. ہاں کیا بات. اور پھر جناب ترین کا ہیلی کاپٹر چلا تھا اور علیم خان کا پیسہ چلا تھا، اور پھر جا کے کتنے سمپل میجورٹی ملی تھی. اور سمپل میجورٹی بھی انج کے دو اتحادیے دنوں ہوئے تک مڈے کو پہ. ٹھیک ہے، اور وہ ان اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے پھر وہ کرنیلوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں بہاولپوری کی طرف سے. تو خیر وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ جو گند گھولا جا رہا ہے، یہ جو ایک دفعہ پھر نفرت کی سیاست، مذہب کے نام کے اوپر نفرت کی سیاست، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. ہمارے جو ترقی پسند ہیں ان کو بھی اسلام کا ہاتھ کاٹنا اور پاؤں کاٹنا اور کوڑے مارنے والا پہلو یاد آ جاتا ہے. جو اسلام کا یہ پہلو ہے کہ جناب ہر ضرورت مند کی جو ضرورت ہے وہ فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. نہ یہ میرے مولوی کو یاد آتا ہے، نہ یہ میرے ترقی پسندے کو یاد آتا ہے. دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مولوی بھی اور لبرل فاشسٹ بھی، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مولوی صاحب بھی مجھے اللہ کے عذاب سے ڈلا رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ قرآن پاک کی پہلی آیت کے اندر یہی فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، شکر ادا کرو. الرحمن الرحیم، یار جب باریت قہاریت کہیں اگے جا کے آتی ہے، وہ پہلے کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اور یہ مجھے وہ کہتا ہے جی ہاتھ کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، پاؤں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، کوڑے مارنے شروع کر دیتے ہیں، حد لافظ کرو، یہ کرو، اے ادھر شروع ہو جاتا. او ہو دونوں ایک ہی پیج کے اوپر، دونوں سیم پیج پہ ہے، دونوں سیم پیج پہ ہیں. الحمدللہ، یہ جو دونوں انتہا پسند ہیں، دونوں ایک پیج پہ ہیں. خیر اس کے بعد پھر یوتھیوں کا کوئی لیڈر باقی نہیں تھا جس نے خبروں کا یہ سیٹ جو ہے یہ ٹویٹ نہ کیا ہو. جب یہ ایک پیج والے لوگ دونوں طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ کسی ہالی ووڈ کی فلم کی ریہرسل ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں سائیڈوں سے ایک ہی طرح کی پارٹیاں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں. اور جو ہے مجھے اس پہ نہ کوئی تھوڑا سا وہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حد اس جگہ پہ جاری نہیں ہو سکتی جہاں پہ لوگوں کی تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ ریاست نہ لے لیتی ہو. ہمارے ہاں ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تعلیم کے لیے ہم لوگ خود فنانس کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے خود فنانس کرتے ہیں، ہیلتھ کے لیے خود فنانس کرتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے اگر بے روزگار ہو جائیں تو ریاست کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم اپنے سارے خرچے خود اٹھاتے ہیں. جب ریاست ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے تو جب ویلفیئر کا نظام ہی نہیں ہے تو حد کہاں پہ لاگو ہو جائے گی حضرت؟ ایویں ہی قوم کو چغت بنایا ہوا ہے، لوگوں کو ڈرا کے ان کی جیبوں میں سے پیسے نکلواتے ہو اور اپنے لیے بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہو، ایک ایک نکاح پڑھانے کا کروڑ روپیہ لیتے ہو، اور میرا مطلب لوگوں کو حوروں کے خواب دکھاتے ہو. آپ ایتھے حور خانہ بنایا ہوا ہے جی. کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی اللہ کا خوف کریں یار. آپ نے اس دنیا سے جانا بھی ہے اور جا کے اس رب کو فیس بھی کرنا ہے.
پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے وہ جو ہمارے لبرل فاشسٹ ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یار اسلام کا یہ جو حدود جاری کرنے کا ہے, یہ جو رجم کا ہے, یہ ایک ہوگا, ایک حکم تو ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو ضرور اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے نا ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے, جس کے اندر جو ہے میرا مطلب ہے کہ اب میں اس ڈیٹیل کے اندر جانا نہیں چاہ رہا, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں نے ایک طالب علم کے طور پہ جو پڑھا ہے میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو دونوں نے جناب میلہ سجا لیا, لبرل فاشسٹ میں نے بھی اور پی ٹی آئی علماء ونگ کے جناب اوریا مقبول جان صاحب نے بھی. اور اوریا صاحب جو ہیں بس اب ان کو اللہ سمجھائے, وہ جو کچھ یہ ٹرانسجنڈر والے بل میں ہمیں نکال کے بتا رہے ہیں وہ اس بل کے اندر تو بہرحال نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ پھر میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے اس بل میں ہو جو اوریا صاحب کے پاس ہے, اور جو اسمبلی میں سے پاس ہوا ہے اس میں نہ ہو, اور جو اسمبلی میں سے پاس ہو کے قانون بنا ہے اس میں سے ہم نہیں ہیں. ایک لیکنا ہے کہ جناب اس کی جو سیکس ہے, جو اس کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کون کرے گا, مطلب وہ جا کے خود اس میں تو یہ لکھا ہوا نا کہ وہ جا کے بتائے گا. بھائی وہ جا کے بتائے گا تو اگے کمپیوٹر بیٹھا ہوا انا بولا, میرا مطلب جو وہ کہے گا وہ اس کے اوپر عمل کر دے گا. کمپیوٹر بھی وہ نادرا والا بھی تو پوچھے گا نا بھین دسو یہ کوئی ثبوت ہے کہ مطلب ہوں تو مردوں والی فیلنگ نہیں ہو رہی, خواتین والی فیلنگ ہو رہی ہے, میں کیویں مان لواں؟ وہ نہیں ہے اس قابل کہ وہ تبدیل کر دے. اس کے لیے ڈاکٹر کا باقاعدہ اس کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. میں اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر عرض کر چکا ہوں. تو لڑائی شروع ہو گئی ہے جی. بنیادی طور پہ یہ لڑائی اس وقت شروع کی گئی ہے جب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیا جھنڈا گاڑنے کے لیے اور دھاوا بولنے کے لیے تیار ہیں. پلان ان کا یہ ہے کہ ان کی کوئی پیشی ہے عدالت کے اندر, اس پیشی کے بہانے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور لوگ آ رہے ہیں خیبر پختونخوا گلگت بلتستان سے. خبر دے رہا ہوں پنجاب کے لوگوں کو نہیں بلایا جا رہا کیونکہ پنجاب کی طرف میڈیا کا دھیان ہے. گلگت بلتستان کے وہ جو باقاعدہ پیڈ ان کے ملازم ہیں نا, جہاں پہ بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کی حکومت نے بھی اور کے پی کے نے بھی یہ 1500 بندہ ہائر کیا ہوا ہے جن کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے بسوں میں بیٹھ کے اس جلسے میں پہنچنا ہے, جھنڈے لہرانے ہیں مخصوص انداز کے اندر, مخصوص جگہوں کے گٹھوں کے اوپر جا کے انہوں نے رش کرنا ہے تاکہ کیمرے سے تصویر اچھی کھینچی جا سکے. ان کا ایک ہی کام ہے اور ان کو باقاعدہ ان کے خزانوں سے تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ اپنا 25 سیٹر ایک بس کے اندر 1 لاکھ بندہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح تو عمران خان کے ہر جلسے کے اندر 50 لاکھ, کبھی 1 کروڑ, کبھی 20 لاکھ بندے آئے ہوتے ہیں نا. ہاں وہ 25 لاکھ بندے آئے ہوتے ہیں اور وہ والے ملازمین ہیں. تو یہ جو کرائے کے لوگ ہیں جیسے گلگت بلتستان سے ہو گیا, کے پی سے ہو گیا, آزاد کشمیر والا جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں تو نیٹ دیتا ہوں اور میں نے ایک دفعہ دے دی ہوئی ہے, 1 ارب روپیہ میں نے دیا تھا پی ایم بننے کے لیے. آپ نے اور آپ کام کہیں گے تو پھر میں تو اس پہ پیسے نہیں لگاؤں گا, میں نے تو نیٹ ادائیگی کر دی ہوئی ہے. تو وہ اس سے آزاد رہتا ہے. لیکن گلگت بلتستان اور پشاور کا یہ جو 2,500-3 ہزار بندہ ہے اس کو بیسیکلی لایا جانا تھا عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر آنے والے لوگوں کے روپ کے اندر, اور اس سے کروائی جانی تھی اسلام آباد کے اندر توڑ پھوڑ. اور پھر جناب ساتھ میں ان کو ادھر سے بھی سپورٹ آ جانی تھی, مظاہرین کی سپورٹ آ جانی تھی, اور پھر اس کے بعد پھر یہ یوٹیوبرز نے بھی کود پڑنا تھا اس کے اندر. تو اس کو پریمپٹ کر لیا. یہ پلاننگ جو ہے یہ حکیم ثناء اللہ لیل پوری کے پاس پہنچ گئی اور حکیم صاحب نے 2-3 بیان دے کے اس پھوک میں سے ہوا نکال دی. انہوں نے کہا 30,000 بندہ منگوان لگ گیا اسلام آباد کی حفاظت کے لیے. حکیم ثناء اللہ لیل پوری صاحب کی اس بڑک سے ہی وہ اس غبارے میں سے پھس ہو گیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ 2-2.5 ہزار بندہ آئے گا, یہ ان کو مطلب کہ سرپرائز دے, اور سرپرائز دے کہ جب عمران خان لیڈ کر رہے ہوں گے پیچھے یہ 2-2.5 ہزار بندے درختوں کو آگ لگا رہے ہوں گے, بلڈنگوں کے شیشے توڑ رہے ہوں گے اور مخالفین کو پکڑ کے پھینٹ رہے ہوں گے, اور جیو دفتر پاس ہی ہے نا, غداروں کو نکال کے بعد بھی جو ہے مطلب ایک جانے نے وٹا جیو والی بھی مار دیتا, لو جیو نے اس تو بعد ڈم 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 شروع ہو گیا. خبروں کو بھول گیا, اس نے کہنا 8:30 ویکھو بٹا آ گیا. دیکھیں جی بٹا مار دیا انہوں نے ہمارے دفتر کے اندر.
اوپر دیکھیں کتنا بڑا جمہوریت کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ ڈرامہ کرنا تھا. حکیم ثناء اللہ لیل پوری کے پاس اس کا پورا نسخہ پہنچ گیا ہے اور وہ نسخے کے مطابق اب اس کا علاج پھکی بنا رہے ہیں. اور جب یہ آئیں گے تو ان کو یہ پھکی جو ہے وہ پلائی جائے گی F9 پارک کے اندر جو ہے وہ لٹا کے انشاءاللہ. تو یہ ہے جی وہ اس فسطائیت کی تیاری کے لیے یہ ساری تیاری یاسمین راشد، فیصل جاوید اور یا مقبول جان، یہ سارے اس فسطائیت کے لیے اس سے پہلے اس میں رنگ بھر رہے ہیں، اس کے اوپر بارود چھڑک رہے ہیں تاکہ جب عمران خان صاحب تیلی لگائیں تو سب کچھ بھاگ سے اڑ جائے. تو آپ نے اس کو اس حوالے سے لینا ہے. وہ ایشو ہے ہی نہیں جو اوریہ صاحب پلیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر، یا جو جماعت اسلامی والے ہمارے احباب جو ہے وہ پلیڈ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی والے منڈیو، جمعیت والے منڈیو، بعد آ جاؤ. آپ نے 3 لاشیں اٹھائی ہیں فیڈرل کیپٹل کے اندر، اور جن کے کہنے پہ یہ فائل لے کے آگے آ رہے ہو ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ نے ہمیں 1 سال کے اندر، گزشتہ 2 سال کے اندر 3 لاشیں دی ہیں ہمارے لیڈروں کی، ہمارے قائدین کی، طالب علم رہنماؤں کی. تو ذرا ادھر بھی تو نظر کرو نا. مطلب اسی یہ فائلیں ہی لے کے عدالتاں 'چ وڑے رہیے. وہ یہ سوال کرو نا انہوں نے. آہو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ جو اتنا بڑا فتنہ بنا دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے فیض صاحبان نے اور ہمارے وڈی حاجی صاحبان نے جو اتنا بڑا فتنہ گھڑ دیا ہے، اس کو اگر نیچرل طریقے سے نیچے لانا ہے تو پھر ذرا صبر سے، تحمل سے اور اس مستقل مزاجی سے آپ کو چلنا پڑے گا جو مستقل مزاجی ایک مومن کی پہچان ہے. اور اس میں آپ کو اپنے گھریلو، تعلیمی، معاشرتی، معاشی ہر محاذ کے اوپر ان گھس بیٹھیوں کا جن کا پورا مفاد جڑا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے اور اس ملک کے جو ہڈیاں بچیں یہ ان کو چچوڑیں اور اس میں سے اپنا رزق حلال دیکھتے ہیں. اس لیے یہ ہر دوسرے فکرے کے اوپر اس ملک کے نعوذ باللہ ڈیفالٹ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور نوید بھی سناتے ہیں. یہ ذہنی مریض ہیں، زومبیز ہیں، ان سے بچ کے آپ نے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.